अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट सादिया अफसाल के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को देखते हुए आजकल बहुत सारे कारोबारी हजरात हमें ये कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस करना, कारोबार करना इंतहाई मुश्किल काम है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक की तरफ जाने पर तुलती नजर आती हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और यहाँ पर सरमायाकारी कर भी रहे हैं। और अपने मुल्क के हवाले से अगर बात की जाए तो ना सिर्फ सरमायाकारी की सतह पर बल्कि समाजी सतह पर भी हमें काम करते नजर आ रहे हैं। और इन्हीं में अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए एमएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बिजनेसेस लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ वेलफेयर के कामों में भी हमें बहुत आगे आगे नजर आ रहे हैं। और आज इसी हवाले से बात करने के लिए, और शायद मैं कहूँगी कि बहुत सारे दीगर बिजनेसमैन जो कि यंग बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीईओ हैं एमएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज के मलिक नौरैद अवान। बहुत बहुत शुक्रिया नौरैद कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नौरैद के हवाले से यहाँ पर ये भी बताते चलें कि ये फर्स्ट एशियन बिजनेसमैन हैं और यंगेस्ट बिजनेसमैन मैं कहूँगी, 26 ईयर्स इनकी एज है, जो कि एयरलाइन भी रन कर रहे हैं। और पाकिस्तान में कौन कौन से सेक्टर्स में काम हो रहा है वो भी हम इनसे जानेंगे। नौरैद, सबसे पहले तो ये बता दें एमएमए ग्रुप ऑफ कंपनीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि ये है क्या, एंड बाय द वे व्हाट डज दिस एमएमए स्टैंड फॉर? First of all, I would like to thanks to PTV and you especially that you invited me on your channel. MMA का मतलब है, मेरे अब वालिद साहब का नाम है मलिक मुश्ताक अवान। अच्छा, ओके। तो MMA स्टैंड फॉर दैट। और MMA ग्रुप के अंदर वी हैव अराउंड 14 कंपनी जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करती हैं। द मेन जो हम लोग की मेन कंपनी थी वो MMA हैवी इक्विपमेंट्स थी, एंड MMA कंस्ट्रक्शन है, MMA एयरलाइन है, MMA फॉरेक्स है, MMA फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, MMA एडवर्टाइजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट है, MMA FM है, MMA एंटरटेनमेंट है, and we have MMA online FM station as well, and MMA connects in Pakistan here? No, these all are online, yeah. In Pakistan we just came 4 months ago. We have also a social network like MMA connects, and right now we just launched in Pakistan our MMA airline, and we are launching our other company as MMA financial investment. ठीक है। We are bringing his branch as well in Pakistan. ठीक है, तो ये एयरलाइन कब से हम देखेंगे? इंटरनेशनल फ्लाइट्स या यहाँ पे डोमेस्टिक भी हमें नजर आ रही है एयरलाइन? Actually, MMA airline was before it's an international airline. We was operating it. Our hub office was in Ras Al Khaimah, UAE. Okay. But as a Pakistani, I just get nikah with my wife, and she said, "Why you are giving GDP? Why you not giving GDP to your Pakistan nation?" So I planned, okay, we have already everything, so why not we start from Pakistan? तो हम लोग अभी पाकिस्तान में मूव हुए. We will start from Pakistan domestic, and we also do international for Ras Al Khaimah. ठीक है, आगाज यूएई से क्यों किया और एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को यहाँ पर लाना, पाकिस्तान में लाना, ये कैसा है? मुश्किल है, आसान है? आगाज यूएई में इसलिए क्योंकि मेरे वालिद साहब पहले यूएई में थे. माय बेसिक एजुकेशन वाज फ्रॉम आल्सो यूएई. तो वो मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया. और एस्टैब्लिश बिजनेस को लाना यूएई पाकिस्तान में मोर ईजियर देन इफ यू आर मेकिंग योर बिजनेस इन पाकिस्तान. मतलब आप उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं. जब एस्टैब्लिश बिजनेस आपके पास आता है तो यू हैव योर बैकबोन स्ट्रॉन्ग. आप उस स्ट्रॉन्ग बैकबोन के साथ अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, पाकिस्तान या किसी भी अदर कंट्री में, तो आपके पास एक सपोर्ट है, आपको एक है कि यार कि मेरे पास ये मोटिव है, मैं इसको लेके इस जगह जा रहा हूँ, तो आई हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग. एक पॉइंट को आप लेके आ रहे हैं, यानी एक तरीके से आसान हो जाता है, बजाय इसके कि पाकिस्तान में जिस तरह से लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे चलती आ रही है, उसको सामने रखते हुए यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना आपकी नज़र में मुश्किल काम है? जी बिल्कुल. ठीक, तो इंस्पिरेशन क्या थी? क्योंकि हमारे यहाँ अगर मैं बात करूँ कि जैसा मैंने शुरू में कहा प्रोग्राम के कि यू आर जस्ट 26, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस एज में शायद बिजनेस की तरफ, खानदानी बिजनेस भी हो ना, फैमिली बिजनेस जिसको कहते हैं, तो नहीं आना चाहते. सो आप इस एज में क्यों, और इतना माशाल्लाह अचीवमेंट्स जो हैं वो किस तरह से? मेरा बचपन से एक ख्वाहिश थी, शौक़ था, जिसमें से कुछ हद तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहनत रहम से मैंने पूरा भी कर लिया. कि आई ऑलवेज थिंक आई वांट टू बी अ यंगेस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड. तो उसको लेकर जस्ट आज व्हेन आई फिनिश माय स्टडी तो मैंने अपना काम खुद शुरू किया. आई ऑल्सो हैव माय फैमिली बिजनेस बिफोर, बट आई डिडंट जॉइन माय फादर. मैंने अपना काम खुद शुरू किया. अच्छा, यानी वो फैमिली से उस तरह का आपने कहा कि वो सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं ली. अच्छा, आई डिडंट टू गेट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम माय फादर.
دیٹس امیزنگ, زبردست. اچھا, MMA گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے ہم نے ایئر لائن کی بات کی, اس کے علاوہ میں دیکھ رہی تھی, اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے چلیں کہ بینک بھی ہے اور کیا کیا بزنسز ہیں, کون کون سے سیکٹرز میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ وی آر مطلب ہم لوگ MMA بینک GT میں جو آن لائن ٹریڈنگ سروس دیتی ہے پورے دنیا میں. وی ہیو 75 برانچز فار MMA فوریکس اینڈ MMA بینک GT آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم لوگ وہ بینک کا پاکستان لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ. وی ول برنگ. ٹھیک ہے, ایئر لائن کا تو کنفرم ہے. ایئر لائن وی already started airline here and we will bring inshallah MMA Bank GT as well in Pakistan, and we will bring MMA financial investment. Our next maybe within 4-5 days we have after the my shadi we are going to open in our new branch here in MMA financial investment. ٹھیک ہے, جس میں ہم لوگوں کو کافی اچھی دے سکتے ہیں آپ پلیٹ فارم تو فرام جہاں سے وہ اپنا کام کاروبار کر سکیں. صحیح. اور بینک کے علاوہ we will bring forex yeah forex MMA forex we will bring in Pakistan but not right now, maybe next year. اچھا, we have مطلب لائن اپ ہے سب, will come slowly to Pakistan. ٹھیک. اچھا, بزنسز کے حوالے سے جو مشکلات ہیں یا باقی لوگوں کو میسج کے حوالے سے بعد میں آتے ہیں, تھوڑا سا میں فوکس کرنا چاہوں گی یہاں پہ جو ریلیف ورک کیا گیا یا جو میں جس کو کہوں کہ ویلفیئر کے کام جو ہیں وہ MMA کی طرف سے آپ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے جو بیک گراؤنڈ بتایا گیا کہ 2005 سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا آپ نے, کہ وہاں پہ بھی جب ارتھ کوئک آیا تو اس وقت بھی سپورٹ کیا لوگوں کو, تھوڑا سا اس کی ہسٹری بتا دیں. جب 8 اکتوبر 2005 کو ارتھ کوئک آیا تھا, زلزلہ آیا تھا, اور جس میں کافی لوگ متاثر بھی ہوئے تھے, کافی لوگوں کی جانیں بھی گئی, جس میں 75,000 بندہ فوت ہوا تھا. اس میں میرے والد صاحب نے کافی مدد کی تھی, اور ہمارے اس علاقائی طور پہ جو بھی کر سکتے تھے کیا. اور اس میں وہ 5 سال جو انہوں نے انٹرنیشنل اور نیشنل NGOs نے وہاں پر کام کیے, ان کو ری اسٹرکچر کیا, اس میں میرے والد صاحب نے سارا کام کیا. یعنی یہ جو 2005 سے جس چیز کا آغاز ہوا اس وقت آپ کے والد صاحب دیکھ رہے تھے, اور اب جو ہیں وہ آپ یہ ریلیف کے کام اس قسم کے اگر قدرتی آفات آ جائیں یا پھر لوگوں کے لیے جو بھی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں وہ آپ خود سے کریں؟ جی میں خود سے کر رہا ہوں. آئی ٹیک اوور فرام 2009 سے. ٹھیک ہے. اور آپ نے مجھے بتایا تھا ابھی پروگرام سے پہلے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایبٹ آباد سے, تو وہاں پہ بھی آپ نے کام کیا ہے؟ جی الحمدللہ میں نے بہت کام کیا ایبٹ آباد, اسپیشلی میں نے ایبٹ آباد کے لیے, کیونکہ لوگ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کا کہہ لیں کہ جہاں سے تعلق ہو, جو وہ شہر ہو, گاؤں ہو, دیہات ہو, جو بھی ہو, وہ اس کو بھول جاتے ہیں ملک سے باہر جا کے, تو کہتے ہیں کہ جی بس یہی علاقہ ہے, یہی شہر ہے, یہی ملک ہے ہمارا. نہیں الحمدللہ, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پاکستانی, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی ایبٹونین. میں نے اپنے ایبٹ آباد میں بہت کام کیا ہے, جتنا میں کر سکتا ہوں کیا ہے, اور جتنا میں کر سکوں گا میں نے کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے پورے پاکستان میں کام کیا, جیسے بھی 2010 میں جو فلڈ آیا تھا اس میں بھی ہمارے MMA ویلفیئر کی طرف سے کافی سپورٹ کی گئی تھی. ابھی ہم لوگوں نے خیمے لگائے, فوڈ ڈسٹریبیوشن کی, میڈیکل اسٹیشن ہم لوگوں نے دبئی سے بھیجی, اپنی باقاعدہ میں نے ٹیم بھیجی تھی یہاں پہ, جس نے KPK کو جو سب سے زیادہ متاثر رکھا تھا وہاں سے لے کے سندھ تک پورا انہوں نے وہ کیا, مطلب ٹیک کیئر کیا فار ایوری تھنگ. اس کے علاوہ یہ جو کلر کا ہر میں بس گری تھی جس میں بچے فوت ہوئے تھے, اس میں میں باقاعدہ خود آیا تھا, میں نے آ کے وہاں پہ قرآن خوانی کروائی, اور جو بھی جتنے بھی بچے فوت ہوئے تھے ان کی فیملیز کو میں نے فائنینشلی سپورٹ کی الحمدللہ. یہ نہیں کہ صرف ایبٹ آباد میں, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو مائی لیول بیسٹ فار آل پاکستان, جہاں میں کر سکتا ہوں. اچھا, میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو روکوں گی. ویئرز ملک نورید اوان سے ہم بات جو کر رہے ہیں, جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ریلیف ورک ہے ان کی طرف سے ہوا, یا اتنے خاندانوں کو انہوں نے کہاں فائنینشلی سپورٹ کیا, کہاں پہ کام کیا, زلزلے میں کیا, سیلاب میں کیا. اس کا مقصد, اس ایک انٹرویو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نورید کی ہی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ صرف کیا جائے. اس انٹرویو کا مقصد ایک طریقے سے یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ہم بہت ساری نیگیٹو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں تمام چیزیں جو ہے وہ بری ہو رہی ہیں, حالات جو ہیں وہ برے ہیں, وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ملک کے لیے باہر رہتے ہوئے یہاں کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, باہر اپنے بزنسز بھی اسٹیبلشڈ ہیں, لیکن پھر بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں, انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ تمام کچھ کرنے کے باوجود ملک کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے شاید نورید کا یہ ایک انٹرویو انسپریشن ثابت ہو. اچھا, واپس آتے ہیں اسی انٹرویو کے حوالے سے, ریلیف ورک کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے, جو ابھی 2010 میں 2011 میں سیلاب, یا ابھی کچھ علاقوں میں جو ہم بات کریں سیلاب آیا ہوا ہے, یہاں پہ بھی آپ کا ریلیف ورک ہے. KPK میں ایمبولینس سروس آئی ہرڈ کہ آپ لوگوں نے شروع کی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ذرا بتا دیں. جی 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اور 2011 میں اس میں باقاعدہ ہم لوگوں نے, اچھا وہ 2010 میں شروع کی گئی, جی 2010 میں کیا تھا, ٹھیک ہے. اور ایمبولینس سروس میں نے ابھی لانچ کی تھی KPK کے اندر, جو فری سروس دیتی ہے ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ کے اندر, مطلب دیر از نو اینی کاسٹ. اگر آپ کو ایمبولینس چاہیے آپ کال کریں ہمارے ہیلپ لائن نمبر پر,
ایمبولینس آپ کے گھر آئے گی, دے ول ٹیک یو ویئر ایور وانٹ. ان ایبٹ آباد مطلب اس ایریا میں دیر از نو اینی کاسٹ, ون ایون سنگل پینی. if you're going out of the district of Abbottabad, so then you have to pay as per kilometers. matlab 20 rupees per kilometer is nothing as well. Just you have to pay the charges of the gas. There's nothing else. اور اس کے علاوہ آئی ایم آلسو ڈوئنگ مائی مین موٹیو از ایجوکیشن فار دا چلڈرن آف پاکستان. الحمدللہ اس وقت میرے پاس صرف کے پی کے اندر, ایبٹ آباد کے اندر سے 1900 بچہ جس کی میں کفالت کر رہا ہوں. اراؤنڈ 1900 کڈز جو یونیورسٹیز میں بھی ہیں, کالجز میں بھی, اور کے پی کے کے اندر اسپیشلی. ٹھیک ہے, اس میں جو بچے